السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ دیوالی یا جسے لوگ دیپاولی کہتے ہیں وہ ان کا ایک تہوار قریب ہے، جس کو لے کر ہمارے مسلم مرد و خواتین میں بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم سے پوچھتے ہیں۔ تو ان تمام سوالوں کو ہم نے اس ویڈیو میں اکٹھا کیا ہے اور آپ لوگوں کو اس کا جواب اپنے علماء کے فتاووں کی روشنی میں دیں گے۔ جیسے کہ سوال ہوتا ہے کہ دیوالی کی مبارکباد دینا یا کسی کو دیوالی ہیپی دیوالی وغیرہ کہنا کیسا ہے اسلام کی روشنی میں، اور دوسرا سوال ہوتا ہے کہ دیوالی کی مٹھائی کھانا کیسا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں لوگ اپنے بچوں کو پٹاخے وغیرہ دلاتے ہیں، تو پٹاخے دینا یا بیچنا یا خریدنا کیسا ہے۔ تو ان تمام سوالوں کا جواب ہم اس میں آپ کو دیں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ پٹاخوں کا یعنی آتش بازی جو ہوتی ہے اس کی ایجاد کب ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی۔ چلیے ہم سوال کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، ہر بات کافروں کے بہت سے ایسے تہوار ہیں جن کو منانا کفر بھی ہے اور جن کا منانا مطلب جن کی مبارکباد دینا کفر بھی ہے اور حرام بھی۔ چلیے بتاتے ہیں کہ کون سے ایسے تہوار ہیں جن میں مبارکباد دینا کفر نہیں ہے۔ جیسے کہ رکشا بندھن۔ رکشا بندھن یہ ایک قومی تہوار ہے، نہ کہ کوئی شعاری، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اگر ہم مبارکباد دیتے ہیں تو وہ کفر نہیں ہوگی، وہ حرام و ناجائز ہوگی۔ رہی دیپاولی تو اس کی بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے ہم اور تہواروں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جس قوم سے مشابہت رکھے گا یعنی جس قوم کی نقل کرے گا، اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے جو ہم رکشا بندھن وغیرہ میں مبارکباد دیتے ہیں یا ان کے ساتھ جو بھی ہم لوگ کرتے ہیں، راکھی وغیرہ کا باندھتے ہیں، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ اسی کو قرآن پاک نے بھی فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسی لیے مسلمان کو چاہیے کہ صرف اسلامی سال کی مبارکباد پیش کرے جو کہ ہمارا محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اور رہی دیوالی کی، ہولی کی، کرسمس ڈے کی وغیرہ کی جو بھی آپ کی مبارکباد دینا ہے تو وہ کفر ہے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے تہوار جیسے کہ دیوالی، ہولی، کرسمس وغیرہ کو اچھا سمجھنا اور ان کی تعظیم میں مبارکباد دینا کفر ہے۔ اسی کو فتاوی شارح بخاری میں مفتی شریف الحق امجدی صاحب سے بھی ایک سوال ہوا تھا۔ آپ پہلے وہ سوال ملاحظہ فرمائیں کہ دیوالی، ہولی، گنپتی وغیرہ اہل ہنود کے کفریہ تہواروں کے موقعوں پر مسلمان اپنے ذاتی اخبارات میں ہندوؤں کو دیوالی، ہولی وغیرہ مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس مبارکباد پر گورنمنٹ آفس پیسہ دیتی ہے۔ کیا یہ عمل اور پیسہ دینا جائز ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں، ان مشرکانہ مذہبی تہواروں پر ہندوؤں کو مبارکباد دینا اشد حرام بلکہ من جرلی کفر ہے۔ جو مسلمان ایسا کرتے ہیں ان پر توبہ، تجدید ایمان و نکاح لازم ہے اور اس پر پیسہ لینا بھی حرام و گناہ ہے۔ عالمگیری میں ان باتوں کے بیان میں ہے جو کفر ہے۔ اور مجوسیوں کے تہوار نوروز میں شریک ہونے اور اس دن کے مشرکانہ افعال میں ان کی موافقت کرنے کی وجہ سے اور اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے مشرکین کو اس دن تحفہ دینے کی وجہ سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ تحفے میں ایک انڈا ہی دے، اور ظاہر ہے کہ مبارکباد دینا ہدیہ دینے سے کم نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ فتویٰ جو ہے فتویٰ شارح بخاری میں موجود ہے، کتاب العقائد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 565 پر ہے۔ اب آئیے کہ دیوالی کی مٹھائی وغیرہ کھانا کیسا ہے، لینا کیسا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ غیر مسلموں کے تہوار کی مٹھائی لینا کیسا ہے؟ جواب: اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو بھی تہوار ہوتا ہے، اس کی کوئی بھی مٹھائی ہوتی ہے تو اس کو اس روز یعنی تہوار کے دن نہیں لینی چاہیے،
کہ یہ ایک طرح سے ان کا تہوار میں شرکت ہوگی۔ البتہ تہوار کے دن کے علاوہ لینے میں حرج نہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملفوظات میں کہ اس روز نہ لیں، ہاں اگر دوسرے روز دے تو لے لینا، یہ سمجھ کر کہ ان خبثاء کے تہوار کی مٹھائی ہے، بلکہ مال موذی نصیب غازی سمجھیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے یہ جو کافروں کا مال ہے وہ نصیب غازی، یعنی جس نے لیا اس کا نصیب رہا۔ اسی طریقے سے بہت سارے مسائل آپ کے اس قول سے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے مال موذی نصیب غازی، اس قول سے بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ بہت سارے مسائل اس قول سے آپ حل کر سکتے ہیں۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ نمبر 1 صفحہ نمبر 163۔ اب آئیے آتش بازی کرنا کیسا ہے وہ بھی ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ جیسا کہ سوال تھا کسی نے کیا ہم سے، پٹاخے خریدنا، بیچنا یا پھوڑنا اسلامی شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، اور پٹاخے کیسے آئے، کس طریقے سے وجود میں آئے؟ تو آئیے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اسلامی زندگی میں لکھتے ہیں، آتش بازی کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ نمرود کافر بادشاہ نے ایجاد کی تھی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی، تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف پھینکے، اور فرماتے ہیں آتش بازی بنانا، اس کا بیچنا، اس کا خریدنا اور بچوں وغیرہ کو خریدوانا، اس کا چلانا یا چلوانا، پھوڑنا سب حرام ہے۔ اسلامی زندگی پیج نمبر 77-78 یعنی 77-78۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب آپ سے یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا آتش بازی پٹاخے وغیرہ جلانا جس طرح شادیوں وغیرہ میں رائج ہے، بے شک حرام اور پورا جرم ہے کہ اس میں مال کی بربادی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 279۔ مسلمانوں کا لاکھوں روپیہ ہر سال اس رسم میں برباد ہو جاتا ہے، اور ہر سال خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ سے اتنے گھر آتش بازی سے جل گئے اور اتنے آدمی جل کر مر گئے۔ اس میں جان کا خطرہ، مال کی بربادی اور مکانوں میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے، اور اپنے مال میں اپنے ہاتھ سے آگ لگانا اور پھر خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا بوال اپنے سر پر ڈالنا ہے۔ خدا کے لیے اس بےہودہ اور حرام کام سے بچو، اپنے بچوں اور رشتہ داروں کو روکو۔ جہاں آوارہ بچے یہ کھیل کھیل رہے ہوں وہ تماشا دیکھنے کے لیے بھی نہ جاؤ۔ جو لوگ پٹاخے وغیرہ میں اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ جی ہاں، یہ کسی کے گھر کی بات نہیں، رب اکبر کا فرمان ہے، اے مسلمان، تیرا رب اپنے پاک کلام میں تجھ سے فرما رہا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور فضول نہ اڑا، بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی قوم سے مشابہت کرے یعنی ان کے جیسا بھیس اپنائے یا ان کے جیسے کام کرے وہ انہی میں سے ہے۔ مسلمان کی کب یہ شان ہے کہ وہ اپنے وقت، مال وغیرہ کو ایسے فضول کاموں میں برباد کرے۔ خدا را اپنے حال پر رحم کرو اور ایسے شیطانی کاموں سے خود کو اور اپنی آل اولاد کو بچاؤ۔ یہ بہانے مت بناؤ کہ بچے نے ضد کی تو پٹاخے دلوا دیے، ورنہ بچے روئیں گے۔ بچے روتے ہیں تو رونے دو، کتنا روئیں گے؟ دنیا کا رونا آخرت کے رونے سے کروڑوں درجے اچھا ہے۔ آج تم کو اپنے بچے کے رونے پر رحم آ جاتا ہے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے ہو، چاہے شریعت میں وہ کام حرام ہی کیوں نہ ہو۔ تمہارا یہی بیٹا بیٹی اس طرح پٹاخے اور کافروں کے طریقوں پر چل چل کر گناہ کرتا رہا، اور تمہاری دی ہوئی بری تعلیم پر چل کر اپنے رب کا نافرمان ہو کر بروز قیامت مجرموں کی صف میں کھڑا ہو گیا اور اسے دوزخ میں جانے کا حکم سنا دیا گیا، تب تم اپنے اس لخت جگر کا رونا دیکھ سکو گے؟ ارے واہ، تمہاری ایک نہ چلے گی۔ بچے چھوٹے ہیں کہہ کر بات کو مت ٹالو، ابھی سے ان کی جیسی تربیت کرو گے بڑے ہو کر ویسے ہی بنیں گے۔ ابھی سے ان کو یہ بات سکھاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہے جس سے مسلمان کبھی منہ نہیں پھیرے گا۔ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کا ترجمہ ہے، تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں
تمہیں حاکم نہ بنا لے، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائے، اور جسے سچے دل سے مان لے۔ بے ایمان کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو اس کو گناہ کی زیادہ جد چڑھتی ہے اور غصے میں آ کر اور زیادہ گناہ کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو اسے اور جد چڑھے، گناہ کی ایسے کو دوزخ کافی ہے اور وہ ضرور بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ یہ الزام بھی نہ لگانا کہ ایسی باتیں کر کے دیش میں قومواد پھیلاتے ہو، نہیں، ہم تو صرف مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں، غیر مسلموں کو جو کرنا ہے کریں۔ رب فرماتا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارے لیے ہمارا دین کافی ہے۔ یہ باتیں کسی غیر مسلم کے لیے نہیں، بلکہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے ہیں، جو ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا نام سن کر انگوٹھے چومتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ میں نے اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچا دی، اب آپ کا رہا عمل کریں یا اس بات کو ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔